ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن کتابوں پر ایمان لانا ہے، یعنی ان کتابوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کی، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی تعلیم دینے اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، یعنی ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل فرمائی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کر دے۔ اجمالی طور پر کتابوں پر ایمان لانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، یعنی اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، یعنی میں ان تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہوں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے گا تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کریمہ میں اصول ایمان کو جمع کر کے ذکر کیا گیا ہے اور ان میں کتابوں پر ایمان لانا بھی ہے، اور ان اصول ایمان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یا کفر کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کتابوں پر ایمان اجمالی طور پر ہم لاتے ہیں جنہیں اجمالی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور تفصیلی طور پر ایمان لاتے ہیں جن کو تفصیلی طور پر کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ ہر کتاب جو نازل ہوئی یا ہر نبی کا نام تفصیلاً ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بعض کتابوں کا اور بعض نبیوں کا نام یا رسولوں کا نام ذکر کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو جن کا نام تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ہم ان پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں، اور جو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے تو ہم اس پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے ان پر ہم اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ تفصیلی ایمان ان کتابوں پر لاتے ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے تفصیلی طور پر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل، اور داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور۔ اسی طرح صحف جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفوں میں۔ اور تفصیلی بیان جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ مثل اسی کھیتی کے جس نے اپنا انکوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا ان عظیم اوصاف کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ثنا اور تعریف بیان کی گئی، تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ صحابہ کی تعریف ان کتابوں میں ہے اس سے قبل کہ صحابہ نے اس زمین پر قدم رکھا۔ اور جس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں تفصیلاً وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو قائم کرنے کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام کی طرف کتابوں کو نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے یہ سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور تفصیلی ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی رسولوں پر، وہ سب ارکان ایمان پر مشتمل تھیں، یعنی ارکان ایمان تمام انبیاء علیہم السلام نے بیان کیے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہی تھا اور وہ ہے اسلام۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء اخوۃ لعلات دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ، یعنی انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، یعنی اسلام۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی جو دین قابل قبول ہوگا وہ صرف اسلام ہے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام تھا اور اصول ایمان میں وہ متفق تھے، ہاں شریعتیں ان کی مختلف تھیں۔ تو تمام انبیاء نے جیسے آخرت کے امور میں جنت اور جہنم، جزا اور حساب، میزان وغیرہ کو ذکر کیا، اور اسی طرح دجال کے بارے میں بھی تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں صحیح ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کتابوں پر ایمان لانے میں ہمارے یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور ان رسولوں نے اپنی امتوں تک ان کتابوں کو پہنچا دیا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کتابوں پر ایمان میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں نازل کی اس میں ہدایت اور کامیابی، سعادت اور نجات کی طرف یہ رہنمائی کرتی تھیں، اور جو امتیں اپنی کتابوں پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق عمل کیا تو وہ کامیاب ہو گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو ایمان نہیں لائے وہ خسارے میں رہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن کے نزول کے بعد پہلے کی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی عمل اب قرآن کے مطابق کیا جائے گا، نہ کہ پہلے کی کتابوں کے مطابق۔
کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح قرآن خاتم الکتب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یعنی ہم نے آپ کی طرف یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے چند باتیں کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ واللہ تعالی اعلم۔